اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام الحدیبیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال روکا گیا، وصالح الکفار علی ان یعود العام، اور کفار کے ساتھ اس بات پر معاہدہ ہوا کہ آئندہ سال آنا ہے، آئندہ سال کے بارے میں معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ سال آ کر آپ نے عمرہ کرنا ہے، عام القابل، ویخلو لہ مکہ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن مکہ کو ان کے لیے خالی رکھا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ وتجہز لعمرۃ القضاء، اور تیاری کی گئی عمرۃ القضاء کی۔ وخافوا، صحابہ کرام کو اس بات کا خوف ہوا، اللہ تفیع قریش ویقاتلوہم، کہ قریش کہیں آگے سے مقابلہ نہ کر لیں، لڑائی نہ شروع کر دیں۔ وکرہ المسلمون قتالہم، اور مسلمان ناپسند سمجھتے تھے ان کے ساتھ قتال کرنا، فی الحرم، حرم کے اندر، والاحرام، اور حالت احرام میں، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں میں۔ نزلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو تم اللہ کے راستے میں، ای لی، لڑو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ای لی اعلاء دینہ، قتال کا مفہوم بتا دیا کہ جہاد کیوں کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ کے اس جملے سے بہت سارے اعتراضات اور اشکالات کا کلا کما ہوا کہ جہاد کیا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کرسی یا اقتدار کے لیے نہیں کیا جاتا، یا جہاد لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، جس طرح بعض لوگوں کی ناقص رائے ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، دعوت کے زور سے، اخلاقیات کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا۔ اگر آپ کو کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھ لیا کریں، صرف ایک بات پوچھا کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے آئے تھے تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ بس یہ سوال پوچھیں، ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، من الکفار، کفار میں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، لڑو ان کے ساتھ۔ ولا تعتدوا، اور تجاوز نہ کرو، علیہم بالابتداء بالقتال، یعنی قتال کی ابتدا نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ المتجاوزین ما حد لهم، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وہذا منسوخ بآیت براء، یہ حکم منسوخ ہے سورہ توبہ کی آیت سے، او بقولہ، یا اس قول سے منسوخ ہے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو تم انہیں جہاں بھی پاؤ، ثقفتموہم ای وجدتموہم، جہاں بھی انہیں پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، ای من مکہ، مکہ سے۔ وقد فعل بہم، اور یہی ان کے ساتھ کیا گیا، ذالک عام الفتح، فتح مکہ والے سال۔ والفتنۃ ای الشرک منہم، یعنی ان کا جو شرک ہے، فتنے سے مراد شرک، اشد ای اعظم من القتل، قتل سے، فتنہ یعنی شرک تو قتل سے زیادہ بڑا ظلم ہے۔ لہم فی الحرم والاحرام الذی استعظمتموہ، احرام کی حالت میں بھی اور حرمت والے مہینوں میں بھی اور حرم کی حدود کے اندر بھی یہ شرک کر رہے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت کھڑے کیے ہوئے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو تم مسجد حرام کے پاس، اے فی الحرم یعنی حدود حرم میں، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ لڑیں، فإن قاتلوکم، بس اگر وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، فیہ اس حدود میں، فقتلوہم، پس لڑو تم ان کے ساتھ، فیہ اسی حدود میں، وفی قراءۃ بلا الف فی الافعال الثلاثہ، اور ایک قرات میں یہ تینوں افعال جو ہیں وہ بلا الف کے ساتھ ہیں،
کذالک اسی طرح القتل والاخراج یعنی قتل کرنا اور جلا وطن کرنا جزاء الکافرین یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتہوا عن الکفر یہ کفر سے باز آ جائیں، واسلموا اور اسلام قبول کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون اور لڑو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ نہ باقی رہے، ای لا تکون ای لا توجد کہ باقی نہ بچے، فتنہ کوئی فتنہ، فتنہ سے مراد شرک، کیونکہ اس کو ظلم عظیم کا ان الشرک لظلم عظیم. ویکون الدین دین ای العبادہ اور ہو جائے دین یعنی عبادت للہ خالص اللہ کے لیے، وحدہ صرف اس اکیلے کے لیے عبادت کرنے لگ جائیں، لا یعبد سواہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. فإن انتہوا ای عن الشرک اگر وہ باز آ جائیں یعنی شرک سے، فلا تعتدوا علیہم تو ان پر تجاوز مت کیجئے، دل علی ھذا یہ اگلی بات اس پر دلالت کرتے فلا عدوان پہ کہ ان پر تجاوز نہ کیجئے، اعتداء بقتل او غیرہ یعنی قتل وغیرہ سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہوگا، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر. ومن انتہا فلیس بظالم فلا عدوان علیہ جو انتہا کو پہنچ جائے، جو شرارت کرے، جو باغی ہے، جو ابتدا کرتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ لڑنا یہ حد سے تجاوز نہیں ہوگا. اور جو قتل سے باز آیا ہے ومن انتہا فلیس بظالم جو قتل سے باز آ گیا، جو آپ سے لڑائی نہیں کرتا، فلا عدوان علیہ تو اس پر آپ نے بھی تجاوز نہیں کرنا، یعنی جو لوگ آپ سے قتل و قتال نہیں کرتے آپ نے بھی انہیں کچھ نہیں کہنا. تو اب اس ساری بحث کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے. پہلے ربط سمجھنے گزشتہ آیت میں حج اور روزے کا ذکر تھا، ان کے خاص ایام کا تذکرہ تھا کہ روزے کے خاص ایام ہیں، انہی میں روزہ ہوتا ہے. اسی طرح ملت ابراہیمی میں 4 ماہ جو خاص ایام تھے قتل و قتال ان میں منع کیا گیا تھا. 4 مہینے حرمت والے جن کو کہا جاتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی-القعدہ سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھتے ہیں، 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے، یعنی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا المختصر، تو صحابہ کے دلوں میں 6 سالہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. 6 سال ہو گئے تھے بیت اللہ کی جدائی سے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ چلتے ہیں ہم عمرے کے لیے، ابھی چلتے ہیں. تیاریاں شروع ہو گئیں، آس پاس اعلانات ہوئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تیاری کریں. تیاری شروع ہو گئی. 1500 صحابہ کے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے سفر پہ چل پڑے. جب چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آج کل اس کو شمیسہ کہتے ہیں، تو وہاں پر پہنچ کر اصل میں نا حدیبیہ نام کے کنواں تھا، تو بعد میں پورے علاقہ حدیبیہ کے نام سے موسوم ہو گیا. جب وہاں پر پہنچے کفار نے راستہ روک دیا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. بالآخر صلح نامہ طے ہوا. ساری شرائط پہلے پارے میں کسی مقام پر بات گزر گئی تھی، وہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو طے یہ پایا کہ بغیر عمرے کے آپ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا. اس کی مزید تفصیل سورۃ الفتح میں آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اگلے سال آنا 7 ہجری میں، یعنی آئندہ سال پھر آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں آپ نے اپنے ساتھ کوئی تلوار اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں لانا. 7 ہجری میں آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی. تو یہ ذی-القعدہ کا مہینہ تھا. صحابہ اکرام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ مشرکین مکہ پر کسی بات کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم چلے گئے عمرے کے لیے اور آگے سے انہوں نے لڑائی کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ذی-القعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، آگے ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. تو اگر انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو کیا کریں گے؟ حرمت والے مہینے میں لڑنے کو ناپسند سمجھتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام اور تقدس عادت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آتا تھا.
تو اگر انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو، ہاں پہل تم نے نہیں کرنی، اگر پہل وہ کرتے ہیں خوب مارو انہیں، خوب مزہ چکھاؤ ان کو، حدود شریعت سے تجاوز۔ اور ایک سے یہ بھی ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، چونکہ یہ بھی تجاوز ہے۔ انہوں نے تمہیں ستایا یا تنگ کیا اور حرمت والے شہر سے تمہیں نکالا، جہاں پاؤ مارو انہیں، گردنیں اڑاؤ ان کی۔ فرمایا حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا یا حدود حرم میں قتل و قتال کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا علل اعلان کفر کرنا، شرک کرنا بڑا جرم ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا جتنا بڑا جرم ہے، فتنہ پھیلانا بڑا جرم ہے۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں، اس سے باز نہیں آتے، اور اگر یہ باز آ جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو پھر سب معاف ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو گزشتہ زیادتیوں کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا، معاف کر دیا جائے گا ان کو۔ فرمایا اللہ کے ان دشمنوں کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، عام کفار سے متعلق جہاد کا سب سے پہلا حکم یہ نازل ہوا تھا، سورۃ الحج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور آج جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے اس میں ان کا کفار کے ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے جو تمہارے ساتھ لڑے ان کے ساتھ لڑو، ورنہ پہل تم نے نہیں کرنی۔ اقتل المشرکین کافہ، اس حکم سے یہ والا منسوخ ہو گیا، اقتل المشرکین کافہ سے یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب تمام کفار سے جہاد کریں، چاہے وہ لڑیں یا نہ لڑیں، کفار سے جہاد کیا جائے گا۔ فی سبیل اللہ کا لفظ ذکر کیا، فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جائے، قومیت، وطنیت، لسانیت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اچھا ایک چیز آپ سمجھیں، حرمت والے مہینوں میں اب بھی جہاد کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ تو کچھ علماء کا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ ان مہینوں کا تقدس ابھی بھی ہے، ان میں قتل و قتال نہ کیا جائے، لیکن دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اب کسی مہینے کے اندر بھی جہاد کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام المحرم مقابل، یعنی بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے ساتھ، یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اگر یہ احترام کریں گے تو تم بھی احترام کرو، اگر یہ حرمت کو پامال کرتے ہیں تو تم لڑو، مقابلہ کرو ان کے ساتھ۔ فکما قاتلوکم فیہ فاقتلوہم، جو تمہارے ساتھ لڑیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ فی مثلہ ردہ لاستعظام، یعنی مسلمانوں کو ان کی ایک عظمت بتانے کے لیے، ان کی ایک عظمت بتانے کے لیے کفار کی اس بات پہ رد کیا گیا ہے، کفار کی اس بات پہ رد کیا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی منع ہے۔ تو لہٰذا مسلمان اس مہینے کو ابھی بھی چونکہ استعظام یعنی عظمت والا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے مہینہ تو عظمت والا ہے، لیکن جب وہ پہل کریں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ لڑو۔ والحرمات جمع حرمہ ما یجب احترامہ، حرمات حرمہ کی جمع یعنی جس کے احترام واجب ہے، والحرمات قصاص احترام میں برابری ہے، اے یقتص بمثلہا یعنی بدلہ برابر سے برابر لیا جائے گا، اذن تحقت بے حرمتی نہیں کی جائے گی، ہاں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی کرو۔ فمن اعتدی علیکم، پس اگر وہ آج سے تجاوز کرتے ہیں بالقتال فی الحرم، حدود حرم میں لڑنے کے ساتھ، والاحرام
یا حالت احرام میں، والشہر الحرام، یا حرمت والے مہینوں میں، تو تم بھی لڑو. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی تجاوز تم بھی کر سکتے ہو جتنا انہوں نے کیا. جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو. تو یہاں پر یہ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس میں مقابلہ اعتداء کو ذکر کیا گیا ہے. مقابلہ ظلم کو مثل کے ساتھ ذکر کیا کہ جتنی زیادتی آپ پر وہ کرتے ہیں آپ بھی اتنی کر سکتے ہیں. اور یہ جو فرمایا لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّورَةِ، اپنے مقابل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے تم بھی آگے سے ان کے ساتھ لڑو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فی الانتصار، بدلہ لینے میں، وَتَرْكِ الْاِعْتِدَاء، اور تجاوز چھوڑنے میں، وَعَلَمُوا، یعنی تجاوز نہیں کرنا، تجاوز کو چھوڑ دو. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ کس اعتبار سے؟ بالعون والنصر، مدد کے اعتبار سے، ظاہری امداد، ہر طرح کی امداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے. کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے. چلیے میں اگلا پیج رہا ہوں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اچھا یہ پیج کر، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، طاعتی ہی، اس کی اطاعت میں، الجہاد وغیرہ ہی، ولا تلقوا بأیدیکم، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، ای انفسکم، والباء زائدہ، با یہاں پر زائدہ ہے تو ہاتھوں کا تذکرہ کیا، مطلب اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. الی التہلکۃ، ہلاکت میں. الہلاک بالامساک یعنی نفقہ، کہ جہاد کے لیے خرچ کرنے میں تم اپنے ہاتھوں کو اگر روک لوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے، باطل قومیں تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی. او ترکہ لأنہ یقوی العدو علیکم، باطل، دشمن، ظالم، کافر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اگر تم جہاد کے معاملے میں خرچ کرنا چھوڑو گے. تو پیسہ لگائیں گے تو اسلحہ ہوگا. واقسنوا، احسان کرو، بالنفقۃ وغیرہ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یعنی ایصیبہم، اللہ ان کو ثواب دیتا ہے. واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو تم حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے. ادوہما بحقوقہما، ان کے حقوق کی پوری ادائیگی کے ساتھ، مناسک کی پوری رعایت اور خیال رکھتے ہوئے ان کو ادا کرو. ربط سمجھیں وانفقوا فی سبیل اللہ کا. گزشتہ آیات میں بدنی جہاد کا ذکر تھا، اب یہاں مالی جہاد کا ذکر ہے. تو جو جان سے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ مال سے مقابلہ کرے. اور بے ایدیکم کے ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی جان سے، اپنے اختیار سے کوئی بھی حکم عدولی نہ کرو کہ جو تمہاری ہلاکت کا باعث بن جائے، لیکن بے اختیار غلطی ہو جائے تو معاف ہے.
یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح دے دی، شان نزول بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح دے دی تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، یعنی اب جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اب کافی خاصی زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا ابھی ہمیں جہاد میں نہیں جانا چاہیے۔ تو مختلف جہاد کے موقع پر ہمارے جو اموال ضائع ہو چکے ہیں، یعنی جو کھیتی باڑی کی فصلوں کو نقصان پہنچے، چلیں ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اب اور مسلمان بہت ہو گئے ہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے اور اپنی فصلوں کا خیال رکھیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری ہمیشہ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں شہید ہو گئے۔ یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تب بتائی تھی جب قسطنطنیہ میں جہاد ہو رہا تھا، ایک آدمی اٹھا اور دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے آپ کو برباد کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، اور یہ آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے بتایا نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ، جہاد میں نہ شامل ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جہاد پر مال نہ خرچ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ باقی یہاں پر واقسینوا ان اللہ یحب المحسنین ذکر کیا، تو احسان کا معنی آپ سمجھتی ہیں، آپ نے مشکات وغیرہ میں بھی تفسیر پڑھ لی ہوگی، حدیث جبرائیل میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ احسان ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں احسان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت جو آپ نے پڑھی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے، ادوہما بحقوقہما، ان کے پورے پورے حقوق کی ادائیگی کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أَيْ مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بِعُدُوٍّ أَوْ نَخْوِهِ، اگر دشمن وغیرہ کی وجہ سے تمہیں راستے میں روک دیا جائے، احصار ہو جائے، جس کو احصار کہتے ہیں، فَمَا اسْتَيْسَرَ أَيْ تَيَسَّرَ، تو جس کو آسانی سے دستیاب ہو جائے، من الہدی، قربانی کا جانور، علیکم وہو شات، یعنی تمہارے اوپر قربانی کا جانور ہے، اور ہدی یعنی بکری، دمبا وغیرہ، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ مڈاؤ تم اپنے سروں کو، اے لا تتحللوا، یعنی حلال نہیں ہونا، احرام نہیں کھولنا جب تک قربانی نہیں کرنی، حتی یبلغ الہدی المذکورہ، یہاں تک کہ یہ ہدی، یہ قربانی کا جانور نہ پہنچ جائے محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ، حلال ہونے کی جگہ، حیث یحل ذبحہ، یعنی جہاں پر اس کو ذبح کیا جائے، وہ مکان الاکثار عند شافی، امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد مکان اکثار ہے، یعنی جس جگہ پر روکا گیا ہے اسی جگہ پر قربانی کو ذبح کیا جائے گا۔ فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، اور اس جانور کو ذبح کیا جائے گا حلال کی نیت سے، یہ کہ ہم احرام سے نکلنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ وَيُفَرَّقُ عَلَىٰ مَسَاكِنِهِ، اور اس کو تقسیم کر دیا جائے گا مسکینوں پر، خود نہیں کھایا جائے گا۔ وَيُحْلَقُ، اور پھر حلق کروایا جائے گا۔ وَيُغْسَلُ التَّحَلُّلِ، اب تحلل حاصل ہو گئے، یہ حلال ہو گئے، جب قربانی کر لی اب خلق کروائیں، سر منڈوائیں مرد حضرات، اور عورتیں تو قصر کروائیں، انہیں ایک پورے جتنے بال کٹوا لیں، یا اگر مرد حضرات بھی قصر کروانا چاہتے ہیں بشرطے کہ ان کے بال ایک پورے سے بڑے ہوں، پورے سے کم بال ہیں تو حلق انہیں منڈوانا ہی لازمی ہوتے ہیں، پورے سے بڑے ہیں تو کینچی سے کٹوا بھی سکتے ہیں، تو اب قربانی کے بعد حلق کروا کے احرام کھول سکتے ہیں اکسار کی صورت میں۔ یہاں پر ایک اشارہ ذکر کیا صاحب جلالین، چونکہ شافعی المسلک ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنی تفسیر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف اشارہ دیا کہ حلال ہونے کی جگہ سے مراد کیا ہے کہ وہ ذبیحہ کہاں پہنچ جائے، حلال ہونے کی جگہ جہاں پر قید کیا گیا ہے اس جگہ پر۔ وہ اس کو لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا تھا، تو حدیبیہ ہی کے مقام پر قربانیاں ذبح کی گئی تھی، تو لہٰذا جو آدمی جہاں پر روکا گیا وہیں پر اپنی قربانی ذبح کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسی جگہ پر ذبح نہیں کیا جائے گا
جہاں پر اکسار واقع ہو، بلکہ قربانی حدود حرم میں لازم ہوگی۔ اگر حدود حرم کے اندر قربانی نہیں کی، یعنی یہ ہادی کا جو جانور ہے حدود حرم کے اندر کرنا ضروری ہوگا، حدود حرم سے باہر معتبر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے وہ حدود حرم کے اندر کا حصہ ہے، یہ حدود انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا ساری، یہ حدود کے اندر کا حصہ ہے، اس لیے وہاں پر قربانی ذبح کی ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہمارے نزدیک اکسار کی جگہ پر قربانی نہیں کرنی۔ یہ تو نہیں ہے کوئی آدمی اگر ایئرپورٹ پہ روک دیا جائے، آگے نہ جا سکے، فلیٹ نہ ہو، تو ایئرپورٹ پہ جا کے قربانی کر لے، نہیں، حدود حرم میں قربانی کروائے گا، وہاں کسی جاننے والے کو پیسے بھیج دے اور اس سے کہہ دے کہ یہاں پر میری طرف سے قربانی کر لیں۔ جب قربانی ہو جائے وہ آگاہ کر دے کہ آپ کی قربانی کر لیے، اب یہ سر منڈوا کر احرام کھولے گا، اب حلال ہوگا۔ اس لیے یہاں پر ایک بات ضمناً بیچ میں آ گئی، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، سمجھیں بات کو۔ احرام کی پابندیاں جب شروع ہوتی ہیں، جب تلبیہ پڑھ لیا اور نیت کر لی، تب احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں بعض لوگ جو مثلا عمرے کے لیے جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے احرام باندھا، وضو کیا، احرام باندھا، وہیں پر 2 نفل پڑھ لیے، اب وہیں بیٹھے بیٹھے، میں نے خود دیکھا لوگوں کو اور اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ نیت بھی کر لیتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ فلائٹ رک جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، ہفتہ لیٹ ہو جائے، مہینہ لیٹ ہو جائے، واپس جانا پڑے، گھر جانا پڑے۔ اب اگر آپ نے نیت کر لی ہے، تلبیہ پڑھ لیا ہے، تو اب آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ گھر چلے بھی گئے ہیں، احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ بال کٹوا سکتے ہیں، نہ ناخن کٹوا سکتے ہیں، اور ایسے ہی مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، کوئی ساکس، کوئی موزہ، کوئی بند جوتا نہیں پہن سکتے، عورتیں چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں گی، کوئی میک اپ، کوئی کریم، کوئی لوشن، کوئی پاؤڈر، کوئی چیز اس حالت میں استعمال نہیں کر سکتی، بالوں میں کنگھی تیل کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے عمرے کے لیے جانا ہے، جب جہاز ٹھیک ہے، احرام باندھ لیا، غسل کر لیا، احرام باندھ لیا، 2 نفل پڑھ لیے، لیکن نیت اور تلبیہ ابھی نہ کریں، جہاز میں بیٹھ جائیں، جب جہاز اڑ جائے پھر نیت اور تلبیہ کریں، تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اگر بالفرض واپس آنا پڑے تو احرام کی پابندیوں میں تو کم از کم نہ، آپ احرام تو کھول سکیں، لیکن جب نیت اور تلبیہ ہو گیا اب پابندیاں لاگو ہوں گی۔ یا اس میں مزید احتیاط یہ بھی ہے کہ جہاز میں بعض اوقات فریش ہونے کے لیے ٹیشو پیپر دیتے ہیں جو لکوڈ قسم کے ویپس ہوتے ہیں، تو اب وہ وائپس کرنے کے لیے، فریش کرنے کے لیے ان کے اندر خوشبو استعمال کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے نیت اور تلبیہ کر لی ہے اور جہاز میں 10 15 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد وہ جب چل پڑتے تو وہ سب کو دیے جاتے ہیں وہ ٹیشو، تو اب لوگ وہ لے کر ہاتھوں پر مل لیتے ہیں، آنکھوں پہ، چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اب اگر وہ خوشبودار اور پورے جسم کے ایک عضو کامل پر وہ لگ گیا، دم پڑ گیا، اگر نیت اور تلبیہ کر لیے تو وہ ٹیشو بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ خوشبودار صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ہاں، اس میں بھی ایک اور آسان بات یہ ہے، ویسے جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں، میقات پہ پہنچنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس نے احرام نہیں باندھے احرام باندھ لے۔ تو جب احرام تو آپ کیونکہ یہیں سے باندھ لیں، آپ کے لیے سہولت ہے، وہاں پر احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو عورتوں کا احرام تو عورتوں کے کپڑے ہی ہوتے ہیں، الگ سے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال نیت اور تلبیہ یوں سمجھے کہ جدہ پہنچنے سے نا آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اب کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر اکسار ہو بھی گیا دشمن کی وجہ سے، فلائٹوں رک جانے کی وجہ سے، جیسے ابھی پچھلے سال مارچ میں جب کرونا کا مسئلہ ہوا تھا، لوگوں کو جہازوں کے اندر سے نکال کے بھیجا گیا تھا، اب ان کے لیے بہت زیادہ مسائل بنے، تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نیت اور تلبیہ بعد میں کیا جائے۔ یہ بیچ میں ضمناً تھوڑی بات آپ کو سمجھانی تھی، میں نے سمجھا دی کیونکہ بہت ضروری مسئلہ تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم پیش آمدہ مسائل کو ساتھ ساتھ سیکھیں، ہم ان کو سمجھیں کہ جب ہم ان میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارے لیے کوئی دشواری نہ رہے۔ تو یہاں پر حج کے احکامات اب ذکر کیے جا رہے ہیں، ربط یہی ہے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسار کہا جاتا ہے احرام باندھنے کے بعد روک دیا گیا، اس کو احسار کہتے ہیں، یعنی کوئی عذر پیش آ جائے، دشمن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے خرچ ختم ہو گیا، فلائٹیں رک گئیں، تو فی الحال ظاہر ملتوی کرنا پڑے گا، تو احرام سے حلال ہونے کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، تب احرام کھول سکتے ہیں، نہیں تو احرام کے اندر رہنا پڑے گا اتنا عرصہ جب تک جا کے عمرہ کر کے واپس نہ آ جائیں۔ تو اس کے لیے کہ حدود حرم کے اندر قربانی کا جانور بھیجا جائے گا، وہاں پر قربانی کی جائے گی،
اور پھر ادھر یہ حلق کروا کر احرام کھول لیں گے. عورتیں تو قصر کیا ہوتا ہے؟ چلیے آگے حج کے مسائل آتے ہیں، وہاں پر تفصیل سے آپ کو عورتوں کا قصر کا کیا طریقہ بہترین ہے وہ عرض کروں گا. فمن کان منکم مریضا، بس تم میں اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، او بھی اعظم رأسی، یا سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، جیسے کہ قمل، سر میں جوئیں پڑ جائیں، وصداع، درد ہو جائے، فحلق فی الاحرام، تو احرام کی حالت میں سر منڈوا لے، لیکن ففدیۃ علیہ، اس پر فدیہ ہوگا، من صیام، روزے رکھنے ہوں گے، لثلاثۃ ایام، 3 دن، او صدقۃ، یا صدقہ کرنا ہوگا، 3 دن روزے رکھنے ہوں گے یا صدقہ کرنا ہوگا، 3 سا صدقہ کر دے، من غالب قوت البلد، اپنے شہر کے اعتبار سے، علی 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او نسکن، یا قربانی کر دے، 3 اختیار دیے گئے اس کو، یعنی بکری ذبح کر دے، او للتخیر او الحق، اس کو ان چیزوں کے اندر تخیر دی گئی ہے. وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، من حلق بغیر عذر، اور اگر کوئی سر منڈواتا ہے بغیر عذر کے، اس کو کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ نہیں، لأنه اولا بالکفارۃ، تو اب اس پر کفارہ لازم ہوگا، اب وہ کفارہ دے گا، وہ کفارہ کے قریب اس نے اپنے آپ کو کر دیا. وَقَدَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بغیر الحلق، اور اسی طرح کوئی آدمی اگر بغیر حلق کے فائدہ اٹھائے، یعنی حلق تو نہیں کروایا، سر تو نہیں منڈوایا، لیکن اس چیز سے فائدہ اٹھایا جو حالت احرام میں استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھی، قطیبی، جیسے خوشبو لگا دی، اس لیے نا احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے دم پڑ جاتے ہیں، کامل عضو پر اگر خوشبو لگ گئی دم پڑ گئی، اس لیے حالت احرام میں عورت ہو یا مرد ہو، نفلی طواف میں تو ٹھیک ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے، ملتزم سے چمٹیں، حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا موقع ملتے تو لگائیں، سعادت کی بات ہے، لیکن یہ بات سمجھیں، جب عمرے کا طواف کیا جا رہا ہے، اس دوران حجر اسود کو، رکن یمانی کو، یا غلاف بیت اللہ کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اکثر ان پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگ گئی آپ پہ دم پڑ جانے، یہ بہت نازک اور باریک بات نہیں ہے. جیسے خوشبو لگانا، واللبس، سلا و کپڑا پہننا، یا ودہن، تیل لگا دینا، لعذر او غیری، عذر یا غیر عذر کی وجہ سے، تو یہ مجبوری کی صورت کا تذکرہ کیا، اگر مجبوری اور عذر ہے پھر تو صدقہ وغیرہ ہوگا، لیکن جان بوجھ کے کیے تو دم پڑنے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی امن حاصل ہو جائے، العدو، دشمن چلا جائے، بِأَنْ ذَهَبَ، دشمن چلا جائے، او لم یکن، یا دشمن ہے نہیں، فمن تمتع، پس جس نے حج تمتع کیا، فمن تمتع، پس جس نے حج تمتع کیا، استمتع بالعمرۃ، یعنی اس نے عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھایا، ای بسبب فراغہ منہا، یعنی وہ عمرہ سے فارغ ہونے کے لیے، وہ تحلل، اور اس سے حلال ہونے کے لیے، بمحظورات الاحرام، احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے حلال ہونے کے لیے، الی الحج، حج تک، ای الاحرام به بان یکون احرم بها فی اشہرہ، یعنی اس نے احرام باندھا تھا اشہر حج میں، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، فمستیسر، تیسر، اس کو میسر ہو جائے آسانی کے ساتھ، من الہادی، قربانی کا جانور، علیہ، تو اس پر لازم ہے، وہ شات، ان کی وہ بکری، یذبح ہوا، ذبح کرے، بعد الاحرام، احرام کھولنے کے بعد، بعد الاحرام بھی مطلب احرام کھولنے کے بعد کہیے، بعد الاحرام بھی، یعنی اس نے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، تو احرام سے نکلنے کے لیے، حلال ہونے کے لیے، اس کے لیے دم شکر کے طور پر یہ قربانی بھی ضروری ہوگی. والافضل یوم النحر، اور اس کے لیے افضل دن یوم نحر، یعنی 10 سے لے جائے، ویسے تفصیل سے آگے عرض کروں گا یہ ساری چیزیں، 10، 11، 12، 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن وہ قربانی کر سکتے. یہ اس قربانی کا تذکرہ ہے جو حج کران یا حج تمتع کرنے والے دم شکر کے طور پر قربانی ادا کرتے ہیں. تو اس قربانی میں ترتیب ہوگی، قربانی ہوگی تو حلق ہوگا، پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حلق ہوگا. قربانی سے پہلے حلق نہیں ہو سکتا، سر تب منڈوائیں گے، عورتیں تو بال تب کٹوائیں گی جب اس کی قربانی ہو گئی ہے، قربانی سے پہلے نہیں منڈوا سکتے. قربانی کرنے سے پہلے اگر حلق کروایا تو اس پہ الگ دم پڑتے ہیں، اس پہ الگ دم پڑے گا. اس لیے اپنے جو بھی آپ کا وکیل ہے، جو بھی ہے، اس سے اچھی طرح معلومات کر لینی چاہیے کہ میری قربانی کس دن، کس ٹائم سے ہوگی. اگر قربانی آپ کی دوسرے دن ہے تو پھر دوسرے دن آپ نے اس ٹائم کے بعد حلق کروانے، یا عورتیں تو قصر کروانے. یہ نہیں کہ پہلے دن آپ قصر کروا بیٹھے، قربانی آپ کی دوسرے دن ہے،
یا بھی آپ کی قربانی زور کے بعد آپ نے پہلے ہی حلق کروا لیا، دم پڑ جانے۔ فمن لم یجد، جو آدمی قربانی کا جانور نہ پائے، الہادی غریب ہے، قربانی کا جانور نہیں پا سکتا، یہ مالی قربانی جو آپ یہاں پاکستان میں کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ حج تمتع اور حج کران والے پر دم شکر کے طور پر جو قربانی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ فمن لم یجد، جو آدمی قربانی کا جانور نہ پائے، لفقدہ او فقد ثمنہ، جانور گم ہو گیا ہے یا اس کے پاس ثمن کم ہے، قیمت نہیں ہے اس کے پاس قیمت نہیں ہے، فصیام، پس وہ روزے رکھے گا، ای فعلیہ صیام، یعنی اس پر روزے ہوں گے ثلاثۃ ایام، 3 دن فی الحج، حج کے دنوں میں، اے فی حال احرام، یعنی حالت احرام میں یہ روزے رکھے گا، فیجب، اور اس پر لازم ہے، حین اذن ای یحرم قبل السابع، 7ویں ذی الحجہ سے پہلے یہ روزے رکھ لے، من ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لیں، والافضل قبل السادس، اور افضل زیادہ یہ ہے کہ 6 ذی الحجہ سے پہلے یہ روزے رکھ لیں، لکراہۃ صوم یوم عرفہ، کیونکہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشقت والا دن ہوتا ہے، اگر آپ روزہ رکھ کے بیٹھیں گے تو کیا کریں گے، للحاج، حاجی کے لیے، ولا یجوز صومها، اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ایام تشریق میں، 10 11 12 13 ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، 10 11 12 اور 13 ان 4 دنوں میں روزہ ہوتا نہیں ہے، علی اصح قول الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے صحیح قول کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ کل 5 دن ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہوتا، 4 تو یہ دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے، ان 5 دنوں کے علاوہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ سمجھایا پہلے آپ اس کو سمجھے پھر آگے چلیں گے، یہ آیت پوری کریں، اور سبعۃ، 3 روزے تو یہ ہو گئے، 3 روزے حج کے دنوں میں ہیں، یاد رکھیں یہ 3 روزے شرط ہے 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھنا، اگر کسی نے 9 ذی الحجہ تک یہ روزے نہیں رکھے، کہتے چلیں سارے روزے بعد میں رکھوں گا، نہیں، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں، اب ہر حال میں قربانی کرنی پڑے گی، اب ہر حال میں قربانی کرنی پڑے گی، یہ اس صورت میں ہے جب قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور روزے اس نے 9 سے پہلے رکھ لی، 9 ذی الحجہ تک اس نے روزہ نہیں رکھا، اب بعد میں اس کو اجازت نہیں ہے، بعد میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، اب موقع ہاتھ سے نکل گیا، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے رکھنے، اِذَا رَجَعْتُمْ، جب واپس لوٹے، اِلَىٰ وَطَنِكُمْ، اپنے وطن کو، یا مکہ آئے، پاکستانی یا ہندوستانی، اپنے وطن واپس جا کر 7 روزے بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے لازم ہوں گے، وکیلا اذا فرغتم من اعمال الحج، اور کہا گیا نہیں جب حج کے اعمال سے فارغ ہو جائیں تو وہاں پر رہتے ہوئے مکہ میں رکھ لیں، وفیہ التفات عن الغیبہ، اور اس کے اندر کیا ہے، التفات ہے یعنی غیر موجودگی کا، تلک عشرۃ کاملہ، مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے دنوں کے علاوہ کسی اور دنوں میں یہ روزے رکھ لیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے بعد میں رکھ لیں، یہ جملہ تاکیدیہ ہے اپنے ماقبل کے لیے، ذالکہ، یہ الحکم یعنی حکم المذکور، من وجوب الحادی، یہ وجوب ہادی کی وجہ سے ہے، یا پھر اوسیام، یا روزے کو حکم ہے، وجوب ہادی کو حکم ہے، یا روزے یعنی قربانی یا روزہ، دونوں میں ایک چیز کے اختیار ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو غریب ہو، اس کو اختیار ہے کہ ساتھ روزے رکھ لے، قربانی نہیں کر سکتا، من تمتع، اور اس کے لیے جو حج تمتع کرتے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی اس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، بأن لم یکونوا علی مرحلتین من الحرم، یعنی حرم سے 1-2 مرحلے کے فاصلے پر ہیں، عند الشافعی، فإن كان فلا دم علیہ، اگر وہ اس حدود کے اندر رہتا ہے پھر اس پر قربانی بھی نہیں ہے، ولا صیام، روزہ بھی نہیں ہے، وإن تمتع، اگر اس نے حج تمتع کیا، فی ذکر الاہل اشعار باشتراط الاستئذان، اور اہل ذکر میں وطن بنانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فلو اقام قبل اشہر الحج، اگر وہ مقیم ہو گیا حج کے مہینوں سے پہلے، یعنی مکہ کے اندر آ کے حدود حرم کے اندر رہ رہے، ولم یستوطن، اور ابھی اس نے وطن نہیں بنایا، وہ تمتع، اور حج تمتع کیا، فعلیہ ذالک، تو اس پر وہی ہے، وہ احد الوجہین عندنا، ان دونوں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 وجہوں میں سے ایک ہوگی ہمارے نزدیک، والثانی لا، دوسری نہیں ہوگی، یہ ایک کام کرے گا، والاہل کنایۃ عن النفس، اور یہ اہل یہ کنایہ ہے نفس سے، والحق بالمتمتع فیما ذکر بالسنۃ القارن، والحق، اور اس کو اس کے ساتھ ملایا گیا تمتع کے ساتھ، فیما ذکر بالسنۃ،
جو اور سنت میں ذکر کیا گیا قارن کا بھی کہ جو حج قران کرے تو اس کے لیے بھی قربانی ہوگی. حج تمتع والے کا تذکرہ کہ قربانی اس نے کرنی ہے یہ تو قرآن میں ہے, اور جس نے حج قران کرنا ہے اس کا تذکرہ حدیث میں. وَمَن يُحْرِمُ اور حج قران کرنے والا قارن کون ہے؟ وَهُوَ مَن يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وہ ہے جو عمرے کا احرام باندھتا ہے, والحج اور حج کبھی معاً ایک ساتھ, او یدخل الحج علیہا یا وہ حج کے اوپر عمرے کو بھی داخل کرتے ہیں, قبل طواف کرنے سے پہلے اس نے ساتھ اس کی نیت بھی کر لی. واتقوا اللہ اللہ سے ڈریے, فیما یأمرکم بھی ان چیزوں میں جس کا تمہیں حکم دیا گیا, وینہاکم عنہ اور جن سے تمہیں منع کیا گیا, وعلموا اور جان لیجئے ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والے, لمن خالفوا جو اس کی حکم کی مخالفت کرے گا. اب یہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب اس میں بعض چیزیں تو آپ نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھ لی ہوں گی, بعض چیزوں کو آپ ذرا یہاں سے سمجھ لیجئے. یہاں پر حدود کا تذکرہ, جو حدود حرم میں رہتے ہیں, جو باہر رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, جو حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, یہ ساری چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں. باقی روزے کا مسئلہ کہ کس نے روزہ رکھنا اور اس کی کیا صورت ہے, میں نے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دیا, اور قربانی کس پر ہوگی ساتھ ساتھ تقریباً آپ کو سمجھا دیا. اب کچھ باتیں مزید یہاں پر سمجھنے کے لیے, اگر کوئی آدمی جب اس کو آسانی ہو جاتی ہے حج اور عمرے کو اکٹھا کرنا چاہتے ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں, تو شکرانے کے طور پر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. یہ مالی قربانی سے الگ ہے. اگر حاجی صاحب نصاب ہے اور دوسری بات مکہ میں وہ مقیم بھی ہے, یعنی اس کو گئے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں, یا ٹوٹل دن اس کے مکہ کے 15 یا اس سے زائد ہیں, اب وہ مقیم بھی ہوگا, اور مقیم پر مالی قربانی بھی ہوتی ہے, جو بڑی کی قربانی آپ یہاں پہ کرتے ہیں یہ الگ سے ہوتی ہے. تو اگر یہ آدمی غربت کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو 3 روزے آج کے دنوں میں رکھے, یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے, آخری دن کم از کم احناف کے نزدیک 9 ہے, اور 7 روزے حج سے فراغت کے بعد رکھے, اپنے وطن آ کر رکھے. تو اب یہ کل 10 روزے ہوئے. یہ حکم صرف حدود حرم سے باہر والوں کے لیے, صاحب جلالین نے اس کا تذکرہ کیا, یہ حکم صرف حدود حرم سے باہر والوں کے لیے, ہمارے نزدیک بھی یہی ہے, اور حدودی میقات سے باہر والوں کے لیے, جو حدود حرم سے باہر ہیں اور جو حدود میقات سے باہر ہیں. حدود کے اندر رہنے والے صرف حج افراد کریں گے, حدود سے اندر رہنے والے صرف حج افراد کریں گے. دیکھیں اب حج کی 3 اقسام ہیں, یہ آپ نے پڑھ لی ہوں گی, لازمی پڑھی ہوں گی آپ نے, ذرا اپنے پاس ان کو نوٹ کیجئے. نمبر 1 حج افراد, نمبر 2 حج تمتع, نمبر 3 حج قران. حج افراد تمتع قران. افراد صرف حج کے احرام باندھے جائیں. تمتع کہا جاتا ہے میقات سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا, عمرے کے سارے افعال کر لیے, عمرے کے افعال کی ادائیگی کے بعد عمرہ مکمل کر کے آپ نے قصر کروایا اور احرام کھول دیا. اب آپ سے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں, عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ وہیں پر رہ رہے ہیں اپنے بلڈنگ میں, اپنے ہوٹل میں, آپ جتنے چاہیں نفلی طواف کریں, مزید عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ جائیں, مزید آپ عمرہ کر سکتی ہیں. تو اب تمتع کا مطلب بیچ میں فائدہ اٹھانا, یعنی احرام کی پابندیاں بیچ میں آپ سے اٹھ گئیں, تو اب انتظار کریں حج تک. 8 ذی الحجہ تک آپ نے انتظار کیا, 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے ہوٹل کے کمرے سے احرام باندھیں, نیت کریں, تلبیہ پڑھیں, یا ادھر حرم کے اندر آ جائیں, مسجد حرام میں آ جائیں, وہاں سے نیت اور تلبیہ کریں اور وہاں سے منا چلے جائیں. تو یہ تو ہے حج تمتع. اور حج قران وہ ہوتا ہے کہ حج قران آپ نے ایک بار عمرے اور حج دونوں کی نیت کر لی, اسی احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے, عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کھولنا نہیں ہے, اسی احرام کے ساتھ حج بھی کرنا ہے. پھر حج کے افعال مکمل کرنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد, حلق یا عورتیں تو قصر کروانے کے بعد احرام کھولیں گے. تو قران میں دونوں کو ملایا. قران بہت مشکل ہے. فرض کریں ایک پاکستانی یہاں سے 20 دن 25 دن مہینہ پہلے یہاں سے حج والے ان کو لے جاتے ہیں, عموماً ایسی ہوتا ہے 15 20 25 دن پہلے لے جاتے ہیں. تو اب آپ نے عمرہ کیا, 20 25 دن حج تک ابھی باقی ہیں, آپ نے احرام کی پابندیوں میں رہنا ہوگا, کتنا مشکل آپ خود اندازہ لگائیں. تو یہ 3 اقسام ہو گئی حج کی. تو حج تمتع اور حج قران صرف حدود سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے, حدود کے اندر رہنے والوں کے لیے حج افراد ہوگا. اب یہاں پر میقات کی بات سمجھیے تاکہ آپ کو حدود سے باہر اور اندر رہنے والوں کی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. آپ نے ضرور کتابوں میں میقات کے مسائل پڑھے ہوں گے,
لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اتنے آسان طریقے سے سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کو بہت سہل انداز سے یہ بات سمجھ آئے گی. الحمدللہ کافی 3 4 5 سالوں سے حجاج کرام جو یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے ان کی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اسی انداز سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یعنی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تحقیقی باتیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں عملی باتیں، تاکہ عملی طور پر جب آپ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی کتنی ہوگی. تو میقات 2 ہیں، ایک زمانی ہے ایک مکانی ہے. میقات زمانی اور میقات مکانی. میقات زمانی کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی یہ میقات زمانی، یعنی حج کے اوقات کے 3 مہینے ہیں. اور میقات مکانی اس کے 3 حصے کریں گے ہم. 3 حصوں میں آپ اس اعتبار سے پوری دنیا کو چلیں تقسیم کرتے ہیں، پوری دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. 3 حصے بنیں گے. نمبر 1 حرم، نمبر 1 حرم. اب ساتھ ساتھ ہی لکھتی جائیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں. بیت اللہ کے ارد گرد کا مخصوص علاقہ جس کی تعیین جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بیت اللہ کے ارد گرد کا وہ علاقہ جس کی تعیین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کو حرم کہتے ہیں. آج بھی حکومت نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں ہر طرف، جہاں سے حرم کی حدود ختم ہو رہی ہے اور باہر سے آتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر ابتدا اور منتہا وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ حدود کہاں کہاں بورڈ لگے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نمبر 1 تنعیم، حدود حرم بتا رہا ہوں. تنعیم یہ کوئی فرضی نہیں ہے کہ اپنی طرح سے بنائے، نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی حدود، یہ حرم کی حدود ہے. نمبر 1 تنعیم، مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے تنعیم، جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. مسجد عائشہ کے بالکل باہر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے حدود کا، اور ایک اندر بھی لگا ہوا ہے وضو خانے والی سائڈ پہ. اس لیے اب اگر مزید عمرہ کرنا ہے تو ظاہر آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی نے ایک بار حدود حرم میں میقات سے احرام باندھ کے داخل ہو گیا، دوبارہ مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اب اس کو میقات پہ آنے کی ضرورت نہیں، اب حرم کی حدود سے باہر ہو کر احرام باندھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے دوبارہ آ کے عمرہ کر لے. تو تنیم یہ مدینہ جاتے ہوئے راستے پر، اب یہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. تقریباً بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 10 منٹ میں گاڑی بلکہ پہلے پہنچ جاتی ہے. نمبر 2 نخلہ، نخلہ نون خا لام ہا، طائف کے راستے پر 13 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیت اللہ سے. یہاں سے حدود حرم طائف والی سائڈ پہ 13 کلومیٹر تک حدود حرم ہے. نمبر 4 جعرانہ، یہ بھی طائف والی جانب ہے، 22 کلومیٹر ہے. بیت اللہ سے 22 کلومیٹر ہے، یعنی اس سائڈ پہ حدود حرم 22 کلومیٹر آ گئی. نمبر 5 حدیبیہ، جس کو شمیسہ بھی کہتے ہیں، 22 کلومیٹر. نمبر 6 جبل عرفات، اس کا فاصلہ بھی تقریباً 22 کلومیٹر ہے. تو عرفات حدود حرم سے باہر ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے تو آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے مشرکین کا تذکرہ کہ وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آتے، کہتے ہم تو حرم کے باسی ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے، عرفات نہیں جاتے تھے. آگے اس کا تذکرہ تفصیلاً آ رہا ہے. نمبر 2 یہ ایک تقسیم آپ نے پڑھی، ہم نے دنیا کو ابھی 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. ایک تقسیم حدود حرم، وہ حدود میں نے آپ کو بتا دی وہ کتنی حدود ہے، ہر سمت سے میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے، آپ مسائل سمجھتی ہیں کہ اس حدود کے اندر شکار وغیرہ کرنا یہ سب منع ہوتا ہے. نمبر 2 حل، حل حل کہا جاتا ہے حرم اور خارجی میقات کے درمیانی علاقے کو. حرم اور خارجی میقات کے درمیان جو علاقہ ہے اس کو حل کہتے ہیں. یعنی جو اہل حل ہیں یہ بلا احرام کے بھی، اہل حل بلا احرام کے بھی حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جو میقات سے باہر رہتے ہیں وہ بلا احرام کے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں لیکن یہ بلا احرام حدود حرم میں کب داخل ہو سکتے ہیں؟
حل والوں کا جب ارادہ عمرے کا نہ ہو، اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے پھر تو احرام باندھ کے آئیں گے، ظاہر ہے۔ دو حدودیں ہوں گی، آپ اس کو 3 دائرے لگا لیں۔ پہلا دائرہ، پہلا سرکل، اس کے اندر اندر حدود حرم ہے۔ دوسرا دائرہ، اس کے اندر اندر حل ہے۔ اب تیسرا دائرہ لگا لیں، اس تیسرے دائرے کے اندر پوری دنیا ہے، یعنی دوسرے دائرے کے باہر پوری دنیا، جس کو آفاق کہتے ہیں۔ آفاق، قاف کے ساتھ، قلم والے قاف کے ساتھ لکھیں گے۔ آفاق، دنیا کا تمام علاقہ جو میقات سے باہر ہے اس کو آفاق کہا جاتا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ انہیں بغیر احرام کے میقات سے گزرنا ممنوع ہے اگر انہوں نے مکہ آنا ہے۔ جی یہ بھی ایک سمجھنے کا مسئلہ ہے، بغیر احرام کے آفاقی کو جو میقات سے باہر رہتے ہیں، بغیر احرام کے میقات تجاوز کرنے کی اجازت نہیں اگر مکہ آنا چاہتے۔ ہاں جدہ جا رہے ہیں، ریاض جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، پھر بغیر احرام کے جائے، لیکن مکہ آنا چاہتے ہیں تو میقات سے پہلے احرام باندھ کے آئے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں میں تو ہوٹل پر ملازمت کرتا ہوں، عمرہ کرنے تو نہیں جا رہا، وہاں جاب کر رہا ہوں، وہاں پر ہمارے رشتہ دار ان کے گھر جا رہا ہوں، جو بھی کر رہے ہیں، حرم کا تقدس ہے کہ جب مکہ آنا ہے میقات سے احرام باندھ کے آنا ہوگا اور عمرہ کرنا پڑے گا۔ یہ بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، جیسے یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں یا حج کر لیتے ہیں، پھر مدینہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ سے واپس آتے ہوئے احرام نہیں باندھتے، کہتے ہیں ہم نے تو عمرہ کر لیا ہے، اب تو ہم ویسے ہی جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، دم پڑتے اس صورت میں۔ میقات کو تجاوز کرنا بغیر احرام کے دم پڑے گا، یا تو اس سے بچنے کا لیے دوبارہ میقات پہ جائیں، احرام باندھ کے آئیں، پھر دم سے بچیں گے، نہیں تو دم پڑے گا۔ دم سے مراد قربانی، بابوں والے دم کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا چلیے، بغیر احرام کے میقات سے گزرنا منع ہے۔ میقات 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، یہاں سے مکہ 410 کلومیٹر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہیں سے احرام باندھا تھا، یہاں سے مکہ 410 کلومیٹر ہے۔ نمبر 2 جحفہ، جیم ہا فا ہا، جحفہ، مصر، شام، تبوک، ان کے لیے میقات ہے، یہ 187 کلومیٹر ہے، 187۔ نمبر 3 قرن المنازل، یہ اہل نجد، ہندوستان وغیرہ والے لوگوں کے لیے میقات ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی میقات بن رہے۔ یہاں سے مکہ کا فاصلہ 80 کلومیٹر ہے، سب سے قریب ترین میقات یہی ہے۔ یاد رکھیں جدہ میقات نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، وہاں کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ صورتیں اس کی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ ابھی اتنے الجھاؤ میں نہ پڑیں۔ جو بعض لوگ یہاں پاکستان سے جاتے ہیں عمرے کے لیے، جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ لیتے ہیں، اب انہوں نے میقات تجاوز کر لی ہے، میقات سے گزر کے آئے ہیں، اب جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے سے دم سے یہ نہیں بچ سکتے، ان پر دم پڑے گا، چونکہ پاکستان سے جہاز جاتے ہوئے میقات تجاوز کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 یلم لم، یا لام میم لام میم، یلم لم اہل یمن کے لیے ہے۔ آج کل اس کو یلم لم نہیں کہتے، اس کو سعدیہ کہتے ہیں، سعدیہ، 120 کلومیٹر ہے، یہاں سے مکہ 120 کلومیٹر ہے۔ نمبر 5 ذات العرق، یہ 90 کلومیٹر ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر آپ کو سمجھایا گیا کہ جو آدمی یہ یعنی ایک بات کے لیے اتنی بات آپ کو سمجھانی پڑی کہ جو آدمی حدود حرم کے اندر رہتا ہے، حل میں رہتا ہے، حدود حرم کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے حج تمتع یا حج قران نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ای وقت معلوم، اس کا وقت معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالقعدہ اس کو ذی قعدہ بھی پڑھتے ہیں، وعشر لیال من ذی الحجہ، اس کو ذوالحجہ نہیں ذوالحجہ، ذی الحجہ، ذل یا ذل یا کے ساتھ یا واو کے ساتھ، یعنی حج والا مہینہ،
وقیل کلہ، بعد میں کہا کہ یہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی اشر حج میں سے ہے۔ فمن فرض ای علی نفسہ، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم قرار دیا، فیہن الحج، ان مہینوں میں، یعنی بالاحرام، احرام باندھ لیا حج کا، جس آدمی نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کیا، مطلب حج کا احرام باندھا، فلا رفث۔ اچھا آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہوگا، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کو کیوں وہ بنا لیا آج کے مہینے؟ حج تو ذی الحجہ میں کیا جاتا ہے، باقی مہینوں میں تو نہیں کیا جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں، زمانے قدیم میں، لوگ پہلے ہی چل پڑتے تھے، پہلے ہی چل پڑتے تھے حج کے احرام باندھ کے۔ تو حج کے احرام رمضان میں نہیں باندھ سکتے، مکروہ ہے۔ احرام باندھے تو شوال سے باندھ سکتے ہیں، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ میں احرام باندھ کے آپ نکل پڑے۔ فلا رفث، وہ بے پردگی اختیار نہ کرے، ای جماع فیہ، یعنی احرام کی حالت میں جماع نہ کرے، ولا فسوق، ای معاصی، کوئی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ کرے، خصام، جھگڑا، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وفی قراءۃ بفتح الاولین، پہلے دونوں کے فتح کے ساتھ بھی ہے۔ والمراد فی الثلاثۃ نہی، یہاں پر نفی، تینوں جگہوں پر نفی سے نہی مراد ہے کہ یہ تینوں کام نہیں کرنے، رفث، فسوق، جدل۔ ورنہ آپ دیکھیں فسوق میں ساری باتیں آ گئیں، لڑائی جھگڑے سب کچھ فسوق میں آ گئے، لیکن جدل کو دوبارہ الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ آج کے دنوں میں دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کوئی کس ملک کا، کوئی کس وطن کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس زبان کا، کوئی کس مزاج کا، کوئی کس مزاج کا، اس لیے دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یا میں نے مصلی بچھایا تھا، آپ کیوں بیٹھ کے، اس سیٹ پر میں نے بیٹھنا تھا، پنکھے کے آگے میں نے بیٹھنا تھا، یہاں پر میں نے رہنا تھا، یہاں پر یہ چیز میں نے رکھی تھی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا حج کے دنوں میں جھگڑا سختی کے ساتھ منع ہے، بالکل جائز نہیں۔ یہ بعض حبشی اور بعض ادھر ادھر کے علاقوں کے جو بغیر تربیت کے آتے ہیں، بڑی خوب لڑائیاں کرتے ہیں وہاں، اور تو چھوڑیں، حجر اسود کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بوسہ دینے کے لیے، ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے سامنے۔ تو یہ لڑائی بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے دوبارہ تاکیدن کا، ورنہ فسوق میں لڑائی آ گئی، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بلائی کا کام کرو گے، کا صدقہ، صدقہ وغیرہ کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے، فیجازیکم بھی، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ ونزل فی اہل الیمن، یہ آیت اہل یمن کے بارے میں نازل ہوئی۔ وکانوا یحجون بلا زاد، وہ بغیر زاد را لیے حج کے لیے نکل جاتے تھے۔ فیکونون، پھر وہ کیا کرتے تھے، کلن علی الناس، راستے میں جا کے لوگوں پہ بوجھ بنتے تھے، لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ پہلے کہتے ہم نے توکل کیا، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا کھانا پینا ساتھ لے کے اٹھائیں، ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، توکل ہے اللہ پہ۔ راستے میں جاتے، جو بستی آتی دروازے کھٹکھٹاتے، جی ہمیں کھانا دے دو، حاجی ہیں ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے۔ وتزودوا، زاد را اختیار کرو، ما یبلغکم بسفرکم، جو تمہارے سفر میں تمہاری معاونت تمہیں وہاں تک پہنچا سکے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد را تقوی ہے۔ ما یتقی بہ سوال الناس وغیرہ، کہ لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے ذوی العقول، مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو اس آیت میں، یعنی اس پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ آیت حج کے مہینوں اور آداب کو بیان کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ حج کے آداب کیا ہیں، وہاں پر نیک کاموں میں لگے رہنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے۔ یہ آگے اگلا مسئلہ بھی تھوڑا تفصیلی ہے، لیکن وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ پھر آگے حج کی موٹی موٹی باتیں، ہاں یہ یہیں پر میں آپ کو سمجھا دوں گا، عملی طور پہ آپ حج تاکہ کر سکیں، آپ کے لیے آسانی ہو، کوئی دشواری اس میں نہ ہو۔ حج کرنا کیسے ہے اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، کوشش کرتے ہیں اگر وقت رہا تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ پورے حج کے 5-6 دنوں کا آپ کو سمجھا دوں گا۔